پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں. بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش. نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ، کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے. یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی. ہول سیل کے حساب سے لعنتیں، لعنت اس پر، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. اتنی گالیاں پڑی ہیں. تو میں آج ہی کی بات ہے، صبح ایک شیعہ سے میری ملاقات ہوئی. وہ ذرا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. میرا کچھ مالی لین دین ان سے، آپ بھی تھے نا اس وقت صبح، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بینک میں جانا ہوا، وہ کام تھا مجھے وہاں پہ بینک میں، وہ کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، آپ شیعہ ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ مجھ پہ لعنت بھیجتے. ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا، جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا، کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر، کروڑہا لعنت. لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے. کروڑہا لعنتیں اس کے اوپر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے. باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے، نہ کوئی بہت مستند تاریخی، بولو بھائی، روایت. اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں. اور اگر ائمہ کرام سے، مجتہدین سے، بڑے بڑے حضرات سے، فقہا سے اگر اس کے خلاف ثابت ہے تو اس کے حق میں بھی ثابت ہے. تو ان کے اقوال میں کیا ہے آپس میں، یعنی جس کی جو تحقیق تھی اس نے اسی حساب سے بات، بولو بھائی، کر دی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس پہ 100 دفعہ لعنت. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، میری رائے کو فالو مت کریں، نہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کو. آپ تحقیق کریں. اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کو قاتل کہتے ہیں ان کی تحریریں بھی پڑھیں، اور اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں. انجمن اشاعت توحید ہے نا جو کے پی کے میں، پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے، ان کے بعض علماء نے، میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اصل میں مقصد تھا اس کتاب کو پروموٹ کرنا، وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک، بولو بھائی، نہیں تھا، اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا، لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں، لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں. ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہے، اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع. یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا کیا تھا، کیونکہ ہر چیز کا پتا ہونا ضروری. بھائی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ادھر کی بھی سنے ادھر کی بھی سنے. اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں. اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہل بیت کا دشمن اور ان کا قاتل لعنتی ہے، اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ، ہسٹری بتائے گی، اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں. تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں. پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں، اہل ہیں. جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نہ لعنت اللہ علیہ کہو اور نہ
رحمت اللہ. کیونکہ اگر لعنت اللہ علیہ ہوا تو رحمت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا, اور اگر وہ نکلا لعنت اللہ تو پھر رحمت, اگر وہ نکلا رحمت اللہ تو پھر لعنت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن کیا پڑ جائے گا, گلے. تو اس لیے بہتر ہے اجمالی بات کی جائے کہ جو بھی حضرت حسین کے قتل میں کربلا میں شریک تھا, کروڑہ لعنت اس کے اوپر. بس کون تھا ہمیں نہیں, مجھے نہیں پتا کم از کم, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں. اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر دونوں کتابیں پڑھیں آپ, جو اشاعت و توحید کے علماء نے اس کے حق میں لکھی ہیں, یہ بعض سلفی علماء نے بھی لکھی ہیں, وہ بھی پڑھیں آپ, اور اس کے مخالف بھی پڑھیں, پھر ایک رائے قائم کر کے آپ کو کلپ بازی کی اجازت ہے. میں تمہیں حسین کا سفر فضائل کی صورت میں سنانے لگا. موضوع سے دلچسپی نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ تائید کا حق ادا ہو. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچ گئے. 28 رجب روانگی مدینہ سے, شعبان کی 2 امام حسین کا دخول ہے مکہ میں. پھر امام حسین علیہ السلام 4.5 ماہ تک مکے میں بیٹھے رہے. تاریخ مورخ نے ہمیں کہا حسین حج کا انتظار کر رہے تھے. میرا پہلا سوال یہاں پہ اتنے بھرے مجمع سے یہ ہے کہ حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا. کربلا سانحہ نہیں, کربلا حادثہ نہیں, کربلا ایک راز تھا جو پہلے طے ہو چکا تھا. اور حسین نے نبیوں کی روحوں میں سے کھڑے ہو کے اسے قبول کیا تھا. امام حسین علیہ السلام جب جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا, پھر مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم ذاکر ہیں امام حسین کے سب سے چھوٹے, ہم کسی مجلس میں جا رہے, بابا تنویر شاہ جی رستے سے فون آ جائے کہ آخری ذاکر پڑھ رہا ہے, ہم ٹائم کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پہنچنے تک مجلس ختم ہو جائے گی. ہم وہ سفر نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جب وہ مقصد ہی نہیں ہوگا پھر جانے کا فائدہ. اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا. بات آپ نے پھر سر سے گزاری, میں پھر جملہ دہرانے لگا. مجھ جیسا کم علم بغیر غرض کے, بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا. امام حسین جب جانتے تھے کہ حج نہیں پڑھا جائے گا, پھر مکہ میں رکنے کی وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ سرکار. میں وہ وجہ پڑھنا چاہتا ہوں, اہداف پڑھنا چاہتا ہوں, مقصد حسین پڑھنا چاہتا ہوں, قیام حسینی کے مقاصد پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام بابا جی مکہ میں بیٹھے, وجہ کیا تھی؟ اتنا کمزور کر دیا گیا تھا امامت کے عہدے کو, اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ امت یہ سمجھتی تھی کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو دین چل سکتا ہے. انہوں نے خلافت امامت کے علاوہ دے کے انہوں نے کہہ دیا اگر خلیفہ امام کے بغیر بن سکتا ہے تو دین بھی امام کے بغیر چل سکتا ہے. اتنا دنیا حجت کے اطاعت سے محروم ہو گئی تھی کہ مولا علی کو 19 رمضان کو کوفے کی مسجد میں ضرب لگی اور لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ اتنا امت کو دور کر دیا گیا تھا امامت سے. یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں اہداف حسین پڑھ سکوں. امام حسین مکہ بیٹھ گئے تاکہ امام حسین بتائیں کہ امامت میں کتنا اختیار ہے. اور یہ بھی میری قوم کے نوجوان یاد رکھیے گا, جو امام حسین مکہ میں بیٹھے کہیں خیمے لگا کے, کہیں کیمپ لگا کے, کہیں کرائے کے گھر لے کے, کسی مسلمان کے مہمان بن کے نہیں, جتنی دیر مکہ رہے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. مکہ میں لوگوں کے کچے گھر تھے, بی بی کا محل تھا. حسین نے جا کے وارث بن کے دروازہ کھولا. اگلی سطر پہ ہر بندہ نہیں بولے گا, وارث بن کے دروازہ کھول کے حسین نے مکہ میں اعلان کروایا جو کوئی خدیجہ جیسی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو آئے, اسی بی بی کا بیٹا اسی گھر میں موجود. 1057 خطبے تاریخ عرب نے لکھے جو امام حسین نے مکہ موجودگی میں دیے. اب انتظار کر رہے تھے امام حسین حج کا کہ حج میں لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے.
याद रखिएगा वो दौर मीडिया नहीं, एक खबर दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए सालों दरकार थे। यानी कि वाकया करबला 3-3, 4-4 साल बाद लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। अब इमाम हुसैन इंतजार कर रहे थे कि हज के दिनों में हर मुल्क के मुसलमान आएंगे, बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अरब की सबसे बड़ी तजारती मंडी हज के दिनों में लगती थी। मौजू के साथ दिलचस्पी है या नहीं? जो गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं भी थे, वो भी खरीदो फरोख्त के लिए हज के दिनों में पहुंच जाते थे। हदूद हरम में दाखिल नहीं होते थे, लेकिन मक्का शहर में वो मौजूद होते थे। अब जो बंदा यमन से चलता था हज के लिए, वो कोशिश करता था कि मैं यमन से यमन की चादरें ले जाऊं, वहां रश होगा, वहां मैं ये चादरें बेचूंगा, मेरा रस्ते का खर्च निकल आएगा। मिस्र के लोग मिस्र की जिन्स लेके आते थे, तुर्की के लोग तुर्की की जिन्स लेके आते थे। इस तरह हज के दिनों में बहुत बड़ी तजारती मंडी लग जाती थी। इमाम हुसैन इंतजार कर रहे थे कि हज का रश हो। जो ही हज का रश बढ़ता गया, हुसैन मुतमिन होते गए। जब मुकम्मल हज का रश बढ़ गया, अब हुसैन इब्ने अली किताबें कहती है, तारीख़ अरब से पढ़ो, अनवारुन नुमानिया से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में अपनी नानी के घर से निकलते हैं। पीछे इमाम हुसैन के लश्कर है। इमाम हुसैन ने एहराम तो बांधा हुआ है। इमाम हुसैन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा की तरफ आ रहे थे। शायद कोई सुनने वाला कान होता, उस वक्त काबा लब्बैक या हुसैन कह रहा था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते हुए हुसैन इब्ने अली खाना काबा के करीब पहुंचे। इमाम हुसैन ने तवाफ शुरू किया। इमाम हुसैन तवाफ करते हुए अपने आखिरी चक्कर के करीब पहुंचे। या हुसैन ने इशारा किया, अब्बास इब्ने अली अबल फजल अब्बास, हुसैन के दाएं कांधे के करीब आ गए। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रख के कहा, अब्बास मेरे लश्कर को बता दो, अगला तवाफ हम उम्रे की नीयत से करेंगे और यही हम अपने एहरामों को खोल देंगे। अब्बास ने एक बार भी नहीं पूछा कि मौला हज क्यों नहीं पढ़ना, हम तो हज पढ़ने आए थे। क्योंकि अब्बास जानते थे कि काबे के चक्कर लगाने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते हैं। अब्बास इब्ने अली ने हुसैन के सारे लश्कर को बता दिया कि हुसैन मालिक कह रहे हैं अगला तवाफ